الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اس خالق کا، اس مالک کا ہم سب پر سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں ختم پیغمبراں سرور سروراں دل برے دل براں قبلہ و قدسیاں کعبہ و انس و جاں سائر آسماں سائر لامقاں شفیع روز جزا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر ہم سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ آج کے خطبۃ الجمعہ کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے ضمن میں جو چیزیں آپ کی گوش گزار کروں گا اس میں مسلمانوں سے حسن سلوک اور ان کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اور احادیث مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت اور الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی آیہ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المؤمنون اخوۃ، بے شک مومنین مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، فاصلحوا بس تم صلح کراؤ، بین اخویکم دو بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلے جن کلمات کا تذکرہ خالق کائنات نے کیا اور اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم ارشاد فرمایا اور جس چیز سے ہمیں آگاہ کیا وہ یہ ہے کہ ان المؤمنون اخوۃ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان جو ہے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو تمام امت مسلمہ کو ایک لڑی کے اندر پروتا ہے۔ مسلمان ہندوستان کا رہنے والا ہو، عرب ممالک کے اندر رہنے والا ہو، امریکہ کے اندر رہنے والا ہو، الغرض دنیا کے جس ملک کے اندر رہنے والا ہے، اگر ایمان ہے تو ایک مسلمان جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کو اس مصیبت کا احساس اور درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو مومن کو چبھنے والے ایک کانٹے کا درد بھی دوسرے مومن کو محسوس کرواتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، باقی مذاہب بھی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، رکھتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اور ہمدردی ہے، اس کا نقشہ اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تاریخی واقعات کا کریں کہ مکہ المعظمہ سے ہجرت کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کو قائم کیا۔ کلمہ گو مسلمانوں نے، ایمان والوں نے، حضور کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو ہجرت کر کے مکہ المعظمہ سے مدینہ میں تشریف لائے تھے، اپنے اموال کو، اپنی تجارت کو، ہر ایک چیز کو اپنے بھائیوں کے لیے پیش کر دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کے عقد میں دیتا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب مومن پڑھ لیتا ہے تو اس کے اندر یہ جو جذبہ ہے، یہ جذبہ اجاگر ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی جذبے کا اظہار اپنے اس کلام کے اندر فرمایا، ان المؤمنون اخوۃ، کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اصلحوا بین اخویکم، کہ اگر 2 بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرے بھائی کا کام بنتا ہے کہ وہ ان میں اصلاح کروائے۔ آج کل جس دور کے اندر ہم ہیں اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے، 2 کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، تیسرا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں، اور پھر فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اصلاح کرواؤ، راضی نامہ کرواؤ، 2 بھائیوں کی صلح کرواؤ۔ اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں تو پتہ یہ چلا کہ جھگڑے کو جو طول دیتے ہیں، جھگڑے کو فساد کے اندر جو تبدیل کرواتے ہیں، اور اس جھگڑے کو مزید جو ہے اس چنگاری کو بڑھکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کامل مومن کا وصف یہاں پر خالق کائنات نے ذکر کیا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن کلمے کے اوپر جو عمل تھا اس کو ہم نے ترک کر دیا۔ جو اسوہ حسنہ، جو تربیت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تھی، اور جو دین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا تھا، اس میں ہم نے کمیاں کرنا شروع کر دی۔ یعنی مسلمان اور مومن ہونا، جو خصوصیات مومن اور مسلمان کی ہونی چاہیے، وہ ساری کی ساری ہم سے متروک ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اسلام اور اہل اسلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے جو بزرگوں کے طریقہ کار تھے، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہمارے سامنے موجود تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف فرما ہوئے تھے، اس دین پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے آج ہمارا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ 2 اگر لڑتے ہیں تو ہم جھگڑے کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اصلاح کروانے والے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ صلح کرواؤ بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑ پڑے۔ مومن اگر جھگڑ پڑے، مومنوں کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے تو اس چنگاری کو بڑھاؤ نہ، بلکہ اس چنگاری کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اب جب چنگاری کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب مومن کا بھائی ہے، اور مومنوں کے درمیان اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو جو صلح کروانے والا ہے وہ اس لیے کروائے گا، کہے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسا معاملہ کیا جائے کہ یہ آپس میں راضی ہو جائیں، ان کی آپس میں صلح ہو جائے۔ جب یہ معاملہ انسان کرے گا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا اس میں ثابت ہو جائے گا کہ بندہ اللہ سے ڈرا، اس نے 2 مومن مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دی۔ اب جب وہ صلح کروا دے گا تو اللہ فرماتا لعلکم ترحمون، تم صلح کرواؤ، تقوی اختیار کرو، بھائیوں کا راضی نامہ کرواؤ۔ اس میں ہوگا تمہارے لیے کیا کہ اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ رب العزت تم پر فضل فرمائے گا، تمہیں اپنی رحمتوں سے خالق کائنات کی جو رحمتیں ہیں، اپنی رحمتوں کے ذریعہ سے خالق کائنات تمہیں ڈھانپ لے گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ
وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر دو بھائیوں کے درمیان محبت اور الفت کو قائم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درس ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن کہا تھا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اسے رسوا کرتا ہے، یعنی مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان کو رسوا نہیں کرے گا، نہ اس پر ظلم کرے گا۔ اب جو رسوا کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، زائد ہے، بکر ہے، ان کو اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کمی ہے، ہم نے دین اسلام پر پورے طریقے سے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو فرمایا نہ تو وہ اس سے ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے لگ جاتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یعنی جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے محبت کا اظہار کرتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف اور رسوائی سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کو رسوائی اور اس کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً بِقَرَابَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو، کسی علم کو دور کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت بھی اس کی مصیبت کو، اس کے جو علم ہے اس کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص مسلمان کے لیے کسی مسلمان کا مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ تو آج کل مصیبتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ کمیاں موجود ہیں ہمارے اندر۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ تو پھر فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، خالق کائنات کل قیامت کے دن اس کی بھی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہاں دنیا میں اگر کسی نے کسی کے عیب کو چھپایا، اس کی پردہ پوشی کی، تو کل قیامت کے دن بے شمار گناہ ہیں، میں، آپ، زید، بکر سب کرتے ہیں، تو ان گناہوں کا پردہ اسی وقت پڑے گا جب ہم کسی کی پردہ پوشی کریں گے، کسی کا پردہ رکھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ اور الفت اور محبت ہونی چاہیے۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اگر کسی کو مصیبت کے اندر مبتلا دیکھیں تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ کہیں جی اب اس کی مصیبت میں پڑا اب اسے پتہ چلے گا۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ کسی کو مصیبت کے اندر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جو کسی کو مصیبت کے اندر دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس کو بھی مصیبت پہنچتی ہے۔ تو جو مصیبت کو دیکھ کر دوسرے کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مصائب کو اس دنیا میں بھی دور فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت جب وہ مصیبت کے اندر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، گناہوں کا بوجھ لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے بدلہ میں کہ اس نے مومن کی مصیبت کو دور کیا تھا، قیامت کے دن اس کی مصیبت کو بھی دور فرمائے گا۔ تو یہ عمل تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اجر بڑا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلمون کرجل واحد، مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، ان استقا عینہ استقا کلہ، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کے پورے جسم کو درد ہوتا ہے، وَإِنِ اسْتَقَا رَأْسَهُ اسْتَقَا كُلَّهُ،
مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم واحد کی مانند ہے۔ تو جسم کے جو حصے ہیں، آنکھ ہے، سر ہے، ناک ہے، کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے پورا بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی ایک مسلمان کو بے قراری پہنچتی ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو پوری امت مسلمہ کو بے قرار ہونا چاہیے اس حدیث مبارکہ کی روح سے۔ جیسے آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم کر کے بچوں کو، بڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو وہ ایک درد کا مقام ہے۔ آج پوری امت مسلمہ اس درد کے اندر مبتلا ہے۔ تو مسلمان، اگر مومن کے دل میں مسلمان کی تکلیف نہیں ہے، مومن کے دل کے اندر مسلمان کی تکلیف کا درد نہیں ہے، تو پھر وہ مومن کس چیز کا ہے؟ تو یہی فرمایا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب کسی ایک جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور نے مثال دی ان اشتقا عینہ اشتقا کلہ، کہ آنکھ کو درد ہو تو پورا بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، پورا جسم حرکت میں آتا ہے، چین نہیں ملتا کہ کیسے بیٹھے، کیسے کھڑا ہو، ہر آنکھ کو پکڑ کر آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگتا ہے۔ اسی طرح جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری امت مسلمہ کو تکلیف ہونی چاہیے۔ تو آج بھی یہ درد بیت المقدس اور فلسطین کے لوگوں کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کو وہاں فتح اور نصرت عطا فرمائے اور مجاہدین اسلام کی غائبی مدد فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہیں جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نے اس طرح انگلیوں سے اشارہ بھی فرمایا کہ مسلمان مسلمان کے لیے ایسے ہے، مسلمان مسلمان کے لیے ایسے ہے۔ تو ایک مسلمان کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف برداشت کرنی چاہیے، اس کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی ایسے اس طرح ہیں جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے ضروری ہے۔ عمارت کو جب بنایا جاتا ہے تو ایک اینٹ پر دوسری اینٹ، دوسری پر تیسری اینٹ، اور پھر اینٹوں کو ایک دوسرے کے اندر جو ہے پیوست کیا جاتا ہے۔ مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں۔ جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان اگر تکلیف کے اندر ہے تو کل میں بھی تکلیف کے اندر ہو سکتا ہوں، اور اگر اس کے اندر قوت اور طاقت موجود ہو کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کی تکلیف کو، اس کی جو درد ہے اس کو دور کر سکتا ہے، تو قوت اور طاقت رکھتے ہوئے اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو دور کرنا چاہیے۔ اگر دو مسلمان بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں، ان کی صلح کروانی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے دو بہن بھائی ناراض ہیں ان کی صلح کروا دیں۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد مسلمانوں میں صلح کروانے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد مبارک ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ۔ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے متعلق، غنیمت جو جنگ ہوتی تھی اس کے بعد مال جمع ہوتا، اس کے متعلق صحابہ کرام نے یا دیگر لوگوں نے سوال کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ۔ آپ فرماتے ہیں غنیمتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ورسول اور رسول کے لیے ہیں، یعنی غنیمتوں کا مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہیں، وہ جس کو چاہیں عطا کرے، ان کی مرضی ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی صلح صفائی کروا دو۔ یعنی غنیمتوں کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول اس کے مالک ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرما دیا کہ ایک دوسرے کی اگر کوئی ناراض ہو جائے، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، بلادریوں کے اندر کوئی ناراضگی ہو جائے تو جو بلادری کے بڑے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو عزت دار ہیں، ان کو چاہیے اپنے بلادری اور دیگر لوگوں کے درمیان صلح کروائیں۔ مومن آپس میں لڑ پڑیں تو مومنوں کو ایک دوسرے کے درمیان صلح کروانی چاہیے، نہ کہ اس چنگاری کو بڑھانا چاہیے۔ جیسے آج کل ایک ماحول چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پر بھی، افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے،
اب افغانستان والے بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پاکستان والے بھی یہی کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اس کو ایک جنگ کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو دوسرے مسلمان کے متعلق ہمدردی رکھنی چاہیے۔ اگر آگ لگی ہوئی ہے تو اس آگ کو بجھانا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو کوشش کر کے مزید بڑھایا جائے۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم کفار کو اہمیت دیتے ہیں، مسلمانوں کو اہمیت نہیں دیتے، پھر یہ خرابیاں آگے بڑھتی ہیں، مسلمانوں کے درمیان پھر فسادات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ یہ آج کل یہ بے روش چلی ہوئی ہے کہ افغانستان کے خلاف پوسٹیں لگائی جا رہی ہیں، وہاں سے پاکستان کے خلاف لگائی جا رہی ہیں، نوجوان پوسٹیں لگا رہے ہیں، بڑے پوسٹیں لگا رہے ہیں، حکومتی سطح تک یہ کام چل پڑا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ کل اگر ہمیں تکلیف ہوگی تو وہ کھڑے ہوں گے، انہیں تکلیف ہوگی تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ مسلمان کے قائم آئے گا، کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے خیر اکثر ان کی سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ نہیں ہے خیر ان کی اکثر سرگوشیوں میں۔ یہ منافقین کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے کہ وہ آپس میں توما نامی ایک شخص نے چوری کی، تو اس کے متعلق سرگوشیاں کر رہے تھے کہ حضور کے پاس ہم گواہ بن کے چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ خیر کی سرگوشی کیا ہے؟ من امر بصدقۃ، کہ اگر کوئی بندہ سرگوشی کرتا ہے، جسے اپنی زبانی گوشہ نے سرگوشی کرتا ہے، میں نے صدقہ کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، او معروف یا اچھی بات، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے سرگوشی کرتا ہے، تو وہ سرگوشی بہتر ہے۔ جیسے آپ مجلس سگا کر بیٹھے ہیں، محلے والے چند بندے بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، تو دو بندے الگ ہو جاتے ہیں مجلس میں سے، سرگوشی کرتے ہیں، اگر ان کی سرگوشی اس فیصلے کی بہتری کے لیے ہے، مسلمانوں کی اصلاح کروانے کے لیے ہے، پھر تو وہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ برخاست ہو جائے، فیصلہ نہ ہو سکے، تو فرمایا کہ اس سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ایسی سرگوشی کرنے والے سے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے، اور ایسے فیصلے کرنے والے جو دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ مفسدین میں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کافروں کے لیے، منافقین کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی کوئی بندہ اگر ایسے کام کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔